حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی خوشی کو وہ دور کرتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کھانا وہ ہے جسے بہت سے لوگ مل کر کھائیں۔ جواں مرد اپنا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر نہیں رکھتا، بلکہ جو کچھ اپنے پاس ہو اسے خرچ کرتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے، جان و تن راحت حاصل کرے اور میرے غم کم ہوں، اسے کہہ دو کہ غفلت سے دوری اختیار کرے۔ غلط فہمیوں کو اپنے اوپر سوار مت کیا کرو کہ پھر تمہیں اس جہاں میں کوئی پیار کرنے والا نہ ملے گا۔ جب تم پر جوانی آ جائے تو ہمیشہ ایسے کام کرو جو اللہ کو راضی کر دیں۔ کبھی بھی جوانی میں ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، ہمیشہ ایسی بات جو تم اپنے دشمن کے سامنے نہیں کہہ سکتے، اس بات کو اپنے دوست سے بھی چھپا کر رکھو۔ جس بات سے تو لا علم ہو اسے کبھی بھی زبان سے ادا مت کر۔ جس کے بارے میں تمہیں علم ہو اس کو ضرورت مند تک پہنچانے میں دیر ہرگز مت کرو۔ بغیر بھوک کے غذا نہ کھائیں، اور جب بھوک تیز ہو جائے تو بھوکے نہ رہیں۔ جس نے کوئی کھانے کی چیز حاصل کی، اسی خرچ پر اسے فروخت کر دیا تو گویا اس نے اس کا صدقہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ اس کے بعد دنیا کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ اس کے سربستہ راز میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے۔ ایک پرہیزگار فقی شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ صبر رکھو، رازق تمہارا نگہبان ہے، وہ خود ہی تیرے پاس تیرا رزق پہنچائے گا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو بندہ کہتا ہے کہ میں کل خوش ہو جاؤں گا، وہ کبھی خوش نہیں ہو پائے گا۔ جب ہماری تمنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جائیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ جو بندہ ہر وقت اپنے چاہنے والے کے ساتھ رہتا ہے، وہ جلد ہی اس سے اکتا جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے سے آپ کو نہ ملنے کے برابر ملتا ہے، لیکن اطاعت میں توقع سے زیادہ دستیاب ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے گونگا بن جانا 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ سچائی کامیابی کی کنجی، جھوٹ رسوائی اور شرمندگی کا باعث ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر مطمئن رہ کر محنت کرو تو شریف ہو، ورنہ ذلیل ہو۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو آدمی بڑا اور کامیاب بنتا ہے اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں جو اس کو کامیاب بناتی ہیں۔ اپنے ارد گرد رونما ہونے والی باتوں کا مشاہدہ کرو، لیکن ان کا دعویٰ مت کرو۔ متحرک صناعی قدرت دیکھو اور خاموش رہو۔ ہر کوئی اپنے دل کے صاف حصے میں اندیکھے کو دیکھتا ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینے کو کس قدر چمکا رکھا ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے، اپنے آپ سے حاصل کرو۔ بے شک دن گزر گیا مگر میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ صدقہ یہ ہے
کہ انتہائی اہم کام میں سچ بولا جائے، حالانکہ بغیر اس میں نجات نہ ہو، شاید دوسرے کی نجات ہو جائے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جب وقت گزر جائے تو ہرگز واپس نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی چیز وقت سے زیادہ عزیز نہیں، پیش قیمت نہیں۔ محبت خدا کی امانت ہے، جو محبت کسی عوض پر ہو زائل ہو جاتی ہے، اس لیے وہی محبت پائیدار ہے جو صرف خدا کی طرف ہو۔ دنیا میں جنت اور دوزخ ہے، جنت عافیت ہے اور دوزخ بلا عافیت ہے۔ بہترین قول ذکر ہے، بہترین فعل عبادت ہے، بہترین خصلت علم ہے۔ جب آئے دن تمہاری رائے بدلتی رہتی ہے تو پھر اپنی رائے پر بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ فقیر کی پہچان یہ ہے کہ اس کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو اور گفتگو ذکر کے ساتھ ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زمین پر چلنے پھرنے کے باوجود مردے کی مانند ہیں، اور کئی ایسی قبروں میں مردے ہیں جو زندہ ہیں۔ مثالی انسان وہ ہوتا ہے جو ممنوع احسان ہونے کا عادی نہ ہو، بلکہ دوسروں کے کام آ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ آدمی اس وقت تک بعافیت رہ سکتا ہے جب تک اس کے ہمسائے کی مرضی ہو۔ جو بندہ کثرت خواہشات سے اپنے دل کو مردہ بنا لے، اس کو لعنت کے کفن میں لپیٹو اور ندامت کی زمین میں دفن کر دو۔ اپنے اوقات اور انفاس کی دونوں کی نگہبانی کرو، جو دم گزرے مفید بات میں گزرے اور کوئی سانس عبث حالت میں نہ لیا جائے۔ دعوت قبول کرنے میں امیر و غریب کا فرق مت کر اور دور ہونے کی وجہ سے رد نہ کر۔ مجلس کے اندر بیٹھ کر قریب تر لوگوں کی مزاج پرسی کرو، میزبان کو انتظار میں نہ ڈالو۔ وقت مقررہ پر آنا واجب ہے۔ جو مہمان خود آ جائے اس کے لیے تکلف نہ کر، اور جس کو تو خود بلائے اس کے لیے تکلف میں کچھ کسر نہ اٹھا رکھ۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو شخص اپنے آپ کو گمراہ کرے اس کو کوئی دوسرا شخص کیسے راہ پر لا سکتا ہے؟ جو حقوق تیرے نفس کے ذمہ ہیں ان کے ادا کرنے کا تو خود اس سے تقاضا کر، تاکہ تو دوسروں کے تقاضے سے محفوظ رہے۔ شریفوں کے واسطے یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ان کو شریروں کی خاطر مدارت کی ضرورت پیش آئے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شریک کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ لوگ غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے منکشف ہو جائیں۔ دعا در حقیقت ترک گناہ کا نام ہے، اس سے بغیر سوال کے ہی مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں جو خدا کو پہچانتے ہوئے بھی اس کی عبادت و اطاعت نہ کریں؟ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے ماں باپ کو قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی عبرت حاصل کرنے میں قاصر ہیں۔ حقیقی خوبصورتی کا سرچشمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ پڑ جائے تو چمکتی ہوئی آنکھیں کچھ کام نہیں دیتی۔ اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو، اور اتنا پڑھو جتنا جذب کر سکو۔ کوئی آئینہ دوبارہ لوہے میں نہیں بدلتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بنتی، پکا ہوا انگور پھر سے کھٹا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اپنے آپ کو بالغ بنا لو اور بری تبدیلی سے محفوظ ہو جاؤ، ایک روشنی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب تنبیہ کے لیے آتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں
تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو سکے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، بلبل کو اس کی سریلی آواز اور میٹھے گیت کے لیے قید کر دیا جاتا ہے۔ کیا کسی نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے کوے کو پنجرے میں ڈالا ہو؟ محبت کی تلاش آپ کا ہدف نہیں، بلکہ آپ کا ہدف ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو آپ نے محبت کے جذبے کے خلاف کھڑی کر لی ہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 3 لونگ لے کر اس پر 41 بار سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک ماریں اور انہیں اپنے پاس رکھ لیں۔ جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ گداگر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی دوبارہ تلاش شروع ہو جائے وہی مقام انسان کے لیے جنت ہے۔ گدھ کی آنکھ مردار انسان کے علاوہ کچھ اور دیکھنے سے قاصر ہے۔ ہم نیچے گریں گے تو تم بلند لگو گے، تو کیوں نہ ہم کھڑے رہیں۔ جب تک تجھ سے کوئی مشورہ نہ مانگے اس وقت تک تم کوئی مشورہ نہ دو۔ کتابیں گھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے اندر رہنا سیکھیں۔